میرا نام عادل ہے، میں ایک عام سا انسان ہوں، نوکری پیشہ، دو بچوں کا باپ۔ میری بیوی زینب نرم دل مگر ذرا حساس مزاج کی عورت ہے، اور میرے گھر میں ایک اور اہم وجود ہے، میری چھوٹی بہن نمرا۔ امی اب نہیں رہیں، ابو بھی کئی سال پہلے چلے گئے، تو نمرا میرے ہی ساتھ رہتی ہے۔ زندگی بظاہر بہت سکون سے گزر رہی تھی، مگر کبھی کبھی سکون کے نیچے چھپی ہوئی باتیں سب کچھ بدل دیتی ہیں، آہستہ چپکے سے، جیسے گھر میں روشنی ہو مگر دیواروں پر سایہ بڑھنے لگے۔ ایک دن میں دفتر سے گھر آیا تو زینب کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ بولی، نہیں، بس سر درد ہے۔ میں نے بات بدل دی، مگر ماحول میں کچھ بھاری سا محسوس ہوا۔ رات کے کھانے پر نمرا حسن عادت ہنستی بولتی رہی، مگر زینب خاموش رہی۔ میں نے دل میں سوچا شاید گھر کے کاموں سے تھک گئی ہے۔ اگلے دن بھی یہی حال رہا، زینب خاموش، نمرا چہکتی ہوئی، اور میرے دل میں پہلی بار ایک ہلکی سی خلش اٹھی، کیا زینب کو نمرا سے کوئی الجھن ہے؟ ایک شام میں نے کچن سے آتی ہوئی ہلکی آوازیں سنے، زینب اور نمرا آہستہ بات کر رہی تھی۔ میں دروازے کے قریب گیا تو زینب کی آواز سنی، نمرا، کچھ باتیں حد میں اچھی لگتی ہیں، بھائی ہیں تمہارے، مگر کچھ باتیں دھیان سے کیا کرو۔ نمرا کی آواز آئی، بھابھی اب کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ میں نے کیا غلط کیا؟ زینب بولی، میں کچھ نہیں کہہ رہی، بس اتنا کہ بھائی تھکے ہوتے ہیں، تمہارے زیادہ ہنسنے، زیادہ خیال رکھنے سے کبھی کبھی باتیں الٹی لگتی ہیں۔ اس سے آگے میں نے کچھ نہیں سنا، بس دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوئی۔ میری بیوی کو میری بہن پر شک ہو رہا تھا۔ میں نے اس بات کو دل سے جھٹکنے کی کوشش کی، مگر زینب کا رویہ بدل گیا۔ جب نمرا میرے سامنے بات کرتی وہ خاموش رہتی، میں جب نمرا سے کسی بات پر ہنس دیتا زینب کا چہرہ اتر جاتا۔ ایک دن میں نے صاف صاف پوچھ لیا، زینب تمہیں کیا لگتا ہے نمرا سے کوئی شکایت ہے تمہیں؟ زینب نے چپ رہ کر بس اتنا کہا، نہیں، شکایت نہیں، بس دل کہتا ہے کہ ہر رشتہ اتنا قریب نہیں ہونا چاہیے جتنا تم نمرا کے ساتھ ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، زینب وہ میری بہن ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں۔ مگر زینب کی آنکھوں میں جواب نہیں بلکہ خوف تھا، جیسے کچھ دیکھ لیا ہو، کچھ محسوس کیا ہو جو وہ کہہ نہیں پا رہی۔ چند دن بعد میں نے دیکھا کہ نمرا کا موبائل بار بار بج رہا ہے، وہ کچن میں تھی۔ میں نے دیکھا ماں کے نام سے ایک میسج آیا تھا، میرے تو قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ ماں تو 3 سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ جب نمرا آئی میں نے ہلکے لہجے میں پوچھا، یہ ماں کون ہے موبائل میں؟ وہ چونکی، پھر جلدی سے بولی، بس ایک پرانی استانی ہے، میں انہیں امی کہتی ہوں۔ میں نے بات مان لی، مگر دل میں کچھ بیٹھ گیا۔ وقت گزرتا گیا، گھر میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر زینب اور نمرا کے بیچ خاموش جنگ چل رہی تھی۔ ایک رات زینب نے آ کر کہا، عادل تم کبھی سوچتے ہو کہ نمرا تمہیں ہر چیز بتاتی کیوں نہیں؟ تمہیں پتہ ہے وہ کہاں جاتی ہے دوپہر میں؟ میں نے چونک کر کہا، کیا مطلب؟ وہ تو گھر پر ہوتی ہے۔ زینب بولی، نہیں، جب تم دفتر میں ہوتے ہو وہ روز کہیں جاتی ہے، اور جب واپس آتی ہے اس کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک سفید لفافہ ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں ہزار سوال الفاٹ ہے، کیا واقعی نمرا کچھ چھپا رہی ہے؟ زینب کی سوچ غلط سمت میں جا رہی ہے۔ اگلے دن میں نے چھٹیلی زینب کو بتایا نہیں، میں نے چپکے سے دیکھا نمرا واقعی دوپہر کو باہر نکلی۔ میں تھوڑے فاصلے پر پیچھے گیا، وہ ایک پرانے علاقے کی گلی میں داخل ہوئی، پھر ایک چھوٹے سے دروازے میں گئی، اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں واقعی ایک سفید لفافہ تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا، آج سچ جان کر رہوں گا۔ میں نے اس کے جانے کے بعد وہی دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بوڑھی عورت نکلی۔ میں نے کہا، معاف کیجیے گا، یہاں کوئی نمرا آئی تھی ابھی؟ عورت نے کہا، ہاں بیٹا، روز آتی ہے، اپنی ماں کے علاج کے لیے فنڈ دیتی ہے، بولتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں حیران رہ گیا، ماں کے علاج کے لیے؟ مگر ماں تو، بوڑھی نے کہا، بیٹا وہ اپنی سگی ماں کی بات نہیں کرتی، یہاں وہ ایک بیوہ عورت کا علاج کراتی ہے جو اسے ماں کہتی ہے۔ میں گھر واپس آیا، میرے اندر عجیب سکون اور شرمندگی دونوں تھے۔ نمرا کا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، وہ ایک بیمار عورت کے علاج کے لیے چپکے سے مدد کر رہی تھی تاکہ کسی کو بوجھ محسوس نہ ہو۔ مگر زینب کے دل میں جو شک پیدا ہو چکا تھا، اسے ختم کرنا آسان نہیں تھا۔ رات کو میں نے زینب کو سب بتایا، وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، عادل میں غلط تھی، مگر کبھی کبھی عورت کا دل وہ چیز محسوس کر لیتا ہے جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے لگا نمرا تم سے دور لے جا رہی ہے، اصل میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، زینب رشتے شک سے نہیں
اعتماد سے بچتے ہیں، غلط فہمی وہ دیمک ہے جو گھر کو باہر سے نہیں اندر سے کھا جاتی ہے۔ زندگی پھر سے اپنے معمول پر آ گئی تھی، نمرا اب کھل کر ہنسنے لگی تھی، زینب بھی پہلے سے نرم ہو گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں شکر ادا کرتا کہ وہ وقت گزر گیا جب ایک غلط فہمی نے ہمارے گھر کا سکون ہلا دیا تھا، لیکن کبھی کبھی قسمت کو شاید سکون پسند نہیں آتا، وہ پھر کوئی نیا موڑ ڈال دیتی ہے اور ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کب خاموشی میں طوفان آ گیا۔ ایک دن نمرا نے مجھ سے کہا، بھائی اگر اب ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہوں۔ میں نے کہا، بول نمرا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ وہ بولی، آپ میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیں، اب میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی آگے بڑھاؤں۔ میں کچھ لمحے چپ رہا، پھر مسکرا دیا، بالکل، تمہیں اپنی زندگی بسائیں، یہی تو میرا فرض ہے۔ زینب کو جب پتہ چلا تو وہ خوش ہو گئی، لیکن اس کے لہجے میں ہلکی سی جھجک بھی تھی۔ بولی، عادل، نمرا بہت معصوم ہے، دیکھنا رشتہ ایسا ہو جو اس کے قابل ہو، کہیں دل نہ ٹوٹے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ 3 ہفتے بعد ایک رشتہ آیا، لڑکے کا نام سلمان تھا، ایک بینک میں نوکری کرتا تھا، سلجھا ہوا، بات چیت میں تمیزدار، اور سب سے بڑھ کر نمرا کے لیے موزوں۔ پہلی ملاقات گھر پر ہی ہوئی، میں، زینب، نمرا اور سلمان باتیں ہوئیں، ماحول اچھا رہا، لیکن جاتے وقت میں نے دیکھا زینب کچھ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ سلمان پسند نہیں آیا، زینب نے آہستہ کہا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب تھا، جیسے وہ نمرا کو پہلے سے جانتا ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں ہر بات میں شک لگتا ہے زینب، زندگی کو اب ذرا ہلکا لو۔ مگر اس کی بات میرے ذہن میں اٹک گئی۔ اگلے دن میں نے دیکھا کہ نمرا کے موبائل میں سلمان کا میسج آیا، تمہارا بھائی بہت سنجیدہ لگتا ہے، مگر مجھے امید ہے وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے نمرا سے پوچھا، تم سلمان سے پہلے سے جانتی ہو؟ وہ چونک گئی، نہیں تو بھائی، پہلی بار تو کل ہی ملی تھی۔ میں نے بات ٹال دی، مگر دل میں ایک چھوٹا سا بیج بو دیا گیا، شک کا رشتہ طے ہو گیا، شادی کی تاریخ بھی رکھی گئی، گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ مگر ایک دن زینب نے نمرا کے کمرے میں کچھ دیکھ لیا۔ نمرا کی دراز میں ایک چھوٹا سا خط میں لکھا تھا، کاش میں تمہیں پہلے بتا پاتا کہ وہ دن جب تم مجھ سے اسٹیشن پر ملی تھی میرے دل میں آج بھی ویسا ہی تازہ ہے۔ سلمان، زینب کے چہرے پر جیسے خون اتر گیا۔ اس نے خط میرے ہاتھ میں دے دیا، یہ دیکھو، یہ وہی سلمان ہے نا؟ نمرا کہتی تھی، اس سے پہلے کبھی نہیں ملی۔ میری سانس رک گئی۔ خط کے نیچے سلمان کے دستخط تھے۔ رات کو میں نے نمرا کو بلایا، یہ کیا ہے؟ میں نے خط سامنے رکھا، وہ دیر تک چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، بھائی، میں ڈر گئی تھی سلمان سے۔ میری پہلی ملاقات 1 سال پہلے ہوئی تھی، ایک ریلوے اسٹیشن پر، جب میں اس عورت کے لیے دوا لینے گئی تھی وہاں اس نے میری مدد کی تھی، پھر کچھ باتیں ہوئیں، مگر اس وقت مجھے لگا یہ بس ایک اتفاق تھا۔ پھر وہ غائب ہو گیا اور اب وہی شخص رشتے کے طور پر آیا، تو میں کچھ بول نہ سکی۔ مجھے لگا اگر میں بتاؤں گی تو اب ناراض ہوں گے، میں خاموش ہو گیا۔ دل چاہا ڈانٹ دوں، مگر اس کے چہرے پر سچائی اور خوف دونوں تھے۔ زینب اب بالکل بدل چکی تھی، نہ کچھ کہتی نہ مسکراتی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا زینب؟ اب تو سب صاف ہو گیا؟ بولی، نہیں عادل، کچھ باتیں صاف ہو کر بھی دھندلا دیتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے نمرا سلمان سے صرف ملی نہیں تھی بلکہ اس سے کچھ محسوس کرتی تھی، اور اگر ایسا تھا تو کیا سلمان کا رشتہ سچ میں خلوص پر بنا ہے؟ وہ پرانے جذبے کے سہارے دوبارہ لوٹا ہے؟ میں کچھ بول نہ سکا۔ ایک طرف بہن کی خوشی، دوسری طرف بیوی کا خوف، میں دونوں کے درمیان پھنس گیا۔ شادی سے 2 دن پہلے سلمان کا فون آیا، اس کی آواز تھکی ہوئی تھی، کہنے لگا، عادل صاحب، میں کل گھر آ کر بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ کہنا ہے جو بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا، کل آ جاؤ، مگر اگلی صبح اس کی خبر آئی، سلمان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اسپتال میں بے ہوش تھا۔ نمرا رو رہی تھی، زینب خاموش تھی، اور میں سوچ رہا تھا کیا سچ ہمیشہ وقت کے بعد آتا ہے؟ 2 دن بعد سلمان کو ہوش آیا، میں اسپتال پہنچا۔ وہ کمزور آواز میں بولا، عادل بھائی، میں نمرا سے پہلی بار اسٹیشن پر ملا تھا، میں اس سے محبت کرنے لگا تھا، مگر حالات نے ساتھ نہیں دیا۔ میں نے سوچا اگر قسمت میں ہے تو دوبارہ ملیں گے، اور جب اس بار رشتہ آیا میں نے سچ بتانے کی ہمت نہیں کی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ رشتہ غلط فہمی پر نہیں سچ پر قائم ہو، بس یہی کہنا تھا۔ اس کی سانس رک گئی۔ چند لمحوں بعد دل کی مشین نے بیپ دی، سلمان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ نمرا نے شادی نہیں کی، اس نے کہا، میں اب رشتہ اس دن بناؤں گی جب دل اور الفاظ دونوں سچ بول سکیں۔ زینب کے آنسو میرے کندھے پر گرے، بولی، میں ہمیشہ شک کرتی رہی، اور شاید اسی شک نے سب کچھ چھین لیا۔ میں نے کہا، رشتے خاموشی سے نہیں مرتے، وہ مر جاتے ہیں جب ہم سچ سننے کی ہمت کھو دیتے ہیں۔
سلمان کی موت کے بعد گھر میں ایک عجیب سا سناٹا پھیل گیا۔ نمرا پہلے کی طرح مسکراتی تو تھی مگر اس کی آنکھوں میں اب ایک ایسی خاموشی تھی جیسے کوئی بات ہمیشہ کے لیے دل میں دفن کر دی ہو۔ زینب اکثر اسے دیکھ کر آہ بھرتی، کبھی کبھی کہتی، نمرا تمہیں زندگی دوبارہ شروع کرنی چاہیے سلمان کی یادوں کے ساتھ تو زندگی رک جائے گی۔ نمرا ہلکی سی مسکرا دیتی، زندگی راکی نہیں بھابی، بس اب آہستہ چلتی ہے۔ 2 سال گزر گئے، میں اپنی نوکری میں مصروف ہو گیا، بچے بڑے ہو رہے تھے، نمرا نے گھر کے سارے کام سنبھال لیے تھے۔ زینب کے ساتھ اس کا رشتہ اب پہلے سے بہتر تھا مگر میں جانتا تھا دونوں کے بیچ ایک انکہی لکیر اب بھی موجود ہے۔ ایک دن میں نے دیکھا نمرا صحن میں بیٹھی پرانے خطوط دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اب بھی وہ خط سنبھال کر رکھے ہیں؟ وہ بولی، نہیں بھائی، آج جلانے آئی ہوں، کچھ یادیں رکھنا دل کو بھاری کر دیتا ہے۔ اس نے وہ خط جلائے، دھواں اوپر الفاٹے جیسے کسی پرانے دکھ کا جنازہ جا رہا ہو۔ چند مہینے بعد میری پرانی دوست دانش اپنی بیوی کے ساتھ آیا۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا، میری خالہ کا بیٹا فراز باہر سے آیا ہے، وہ اب پاکستان میں سیٹل ہونا چاہتا ہے، اگر تم چاہو تو نمرا کے لیے بات کر لوں۔ میں نے نمرا سے ذکر کیا، وہ مسکرا کر بولی، بھائی اگر آپ کو مناسب لگے تو بات کر لیں، میں اب ڈر کے بجائے اعتماد سے زندگی جینا چاہتی ہوں۔ زینب نے بھی خوشی ظاہر کی، یوں فراز پہلی بار ہمارے گھر آیا۔ فراز سلجھا ہوا، پڑھے لکھے انداز کا آدمی تھا، باتوں میں نرمی، نظریں جھکائے ہوئے اور لہجے میں وہ وقار جو اعتماد سے پیدا ہوتا ہے۔ نمرا اور فراز کی بات چیت عام سی تھی، بارش کتب ذاتی دلچسپیاں، لیکن جاتے وقت میں نے دیکھا نمرا کے چہرے پر وہی پہلی بار والی مسکراہٹ تھی، جیسے دل نے ایک لمحے کے لیے کہا ہو، شاید قسمت نے اب دیر سے ہی صحیح مگر نیا آغاز بھیجا ہے۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، حتیٰ کہ ایک دن زینب نے ایک پرانا کاغذ میرے سامنے رکھا، یہ دیکھو عادل، فراز کا نام کہیں دیکھا لگتا ہے۔ میں نے دیکھا یہ سلمان کی پرانی ڈائری کا صفحہ تھا جو نمرا کے بکسے سے نکلا تھا۔ اس پر لکھا تھا، فراز میرا بچپن کا دوست ہے، اس نے ہی مجھے بتایا تھا کہ اسٹیشن پر ایک لڑکی مدد مانگ رہی تھی، شاید وہی لمحہ میری زندگی بدل گیا۔ میرے ہاتھ کانپ گئے، کیا فراز سلمان کا دوست تھا؟ اگر ایسا تھا تو کیا نمرا کو پتا ہے؟ کیا فراز اس کے ماضی سے واقف ہے؟ میں نے فوراً دانش سے بات کی، اس نے تصدیق کی، ہاں فراز اور سلمان کالج کے دوست تھے، مگر سلمان کے مرنے کے بعد دونوں کا رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے نمرا سے بات نہیں کی، دل میں سوچا اگر میں سچ بتاؤں گا تو کہیں یہ نیا رشتہ بھی ڈر کے مارے ختم نہ ہو جائے، مگر زندگی نے خود موقع پیدا کیا۔ ایک شام فراز ہمارے گھر آیا، سب کے سامنے اس نے کہا، عادل بھائی، میں ایک بات صاف کرنا چاہتا ہوں، نمرا سے رشتہ قبول کرنے سے پہلے مجھے اس کے ماضی کے بارے میں سب معلوم تھا، میں سلمان کا دوست تھا، میں جانتا ہوں کہ نمرا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا بلکہ وہ رشتہ سچائی کے ساتھ نبھانا چاہتی تھی، اور یہی بات مجھے پسند آئی کہ وہ آج بھی اپنے دل کے سچے حصے کو چھپا نہیں رہی، بس اس کا احترام کر رہی ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، نمرا کے آنسو بہنے لگے، زینب کے لبوں پر وہ پہلی بار حقیقی مسکراہٹ تھی۔ نمرا اور فراز کی شادی سادگی سے ہوئی، میں نے جب نکاح کے وقت اس کا ہاتھ پکڑ کر فراز کے ہاتھ میں دیا تو دل میں ایک ہی دعا کی، یہ رشتہ خاموشی سے نہیں اعتماد سے جیے۔ چند مہینے بعد ایک شام نمرا نے کہا، بھائی اب جانتے ہیں، سلمان کی قبر کے پاس میں نے آج پہلی بار سکون محسوس کیا، مجھے لگا جیسے وہ کہہ رہا ہو، تم نے آخرکار زندگی جیت لی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، وقت جیسے تھم گیا تھا اور دل نے کہا، کچھ رشتے ختم نہیں ہوتے، وہ بس نئے روپ میں جی اٹھتے ہیں۔ رشتے خون سے نہیں بھروسے سے بنتے ہیں، اور غلط فہمی سے ٹوٹے رشتے جب سچائی کے ہاتھوں جڑ جائیں تو وہ زندگی کے سب سے مضبوط بندھن بن جاتے ہیں۔ ہر رشتہ وقت کے ساتھ آزمائش سے گزرتا ہے، خاموشی میں چھپا شک رشتوں کو کمزور کرتا ہے، لیکن اگر سچ وقت پر آ جائے تو وہی رشتہ نئی زندگی دے جاتا ہے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔